جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو چھوڑ کر کوہ طور پر آگ لینے کے لیے گئے تھے تو کیا واپسی پر ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی تھی؟ اگر اس موضوع پر کوئی مستند کتاب موجود ہو تو اس کی بھی رہنمائی فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مارا، اور قبطی کو کیا، قبطی آپ نے مار ڈالنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، آپ نے صرف اس کی گوشمالی کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس کو وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا تو آپ نے اس کو صرف تنبیہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم کہ یہ جلالی غصہ لگے گا تو یہ برداشت بھی کر سکے گا نہیں۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى، موسیٰ علیہ السلام نے زور سے غصہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، تو ایک ہی غصے میں اس کا کام ہی کیا ہو گیا، تمام ہو گیا، اب وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی پریشان کہ یہ تو مصیبت آ گئی، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے آپ نکل کھڑے ہوئے۔ آپ کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ بھئی ویسے بھی فرعون کو آپ کے اوپر شک ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں جو نبی آنے والے ہیں جس سے ہاتھوں اس کی حکومت کا زوال ہے وہ آپ ہی اس کو، لہذا یہ بہانہ بنا کر کہیں آپ کو وہ تکلیف نہ پہنچائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل کھڑے ہوئے، مدین پہنچے، اور وہاں کا واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک کنویں کے پاس پہنچے اور وہاں پر قرآن نے بیان کیا اس کو۔ اس کے بعد وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، تو شعیب علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو شعیب علیہ السلام اور ان کے درمیان معاہدہ ہوا کہ آپ ہمارے یہاں بکریاں چرائیں گے اور اس کے عوض میں آپ سے ہماری ایک بیٹی سے آپ کا نکاح ہو جائے۔ 8 سال کا معاہدہ ہوا اور کہا اگر 10 سال ہے تو 2 سال آپشنل ہے، یعنی اختیاری ہے، 8 سال لازمی ہے اور 2 سال اختیاری ہے۔ 8 سال تو رہنا ہی ہے لیکن 2 سال جو ہے وہ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ اپنی مدت پوری ہوئی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کر ان کو لے کر نکلے۔ طالب علم میں پوچھ رہا ہے کہ وہ لے کر گئے لیکن واپس ان کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس آئے۔ احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے کہ وہ راستے میں تھے، مصر جا رہے تھے اور اللہ کے حکم سے جا رہے تھے، تو آپ رات کے اندھیرے کی وجہ سے پریشان تھے کہ کہیں پر آپ کو کوئی روشنی مل جائے تاکہ رات کے اندھیرے کی وجہ سے جو پریشانی ہے اس پریشانی میں انسیت محسوس کریں۔ تو اچانک اللہ کی تجلی ہوئی ایک جگہ پر، تجلی ربہ، تو اللہ کی اس تجلی کے بعد موسیٰ علیہ السلام کیا سمجھے کہ اللہ رب العزت وہ اس کو ایک روشنی سمجھے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، کہا میں وہاں جاتا ہوں اور روشنی لے کر آتا ہوں، لیکن پھر وہاں پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے خطاب کیا، اور اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ ہوا، اسی مکالمے کی وجہ سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ، یعنی اللہ سے براہ راست گفتگو کرنے والے۔ تو اللہ سے براہ راست آپ نے گفتگو کی، اس لیے آپ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہیں پر نہیں رہے، وہ تو تھوڑی سی دور کے فاصلے پر تھا، وہاں سے واپس آئے اور پھر وہ اپنی اہلیہ کو لے کر کہاں پر آئے؟ مصر آئے، اور مصر آ کر آپ نے جو کہ آپ نے دعا کی تھی کہ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کہ میرے بھائی، میرے اہل میں سے کسی کو میرا دایاں بازو بنا دے کہ جس کی طاقت کی وجہ سے میں فرعون جیسے ظالم کے سامنے کچھ بول سکوں۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں اللہ سے یہ بھی کہا ہارون اخی، اگر میرے بھائی ہارون کو ہی آپ میرا وزیر بنا دے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ کان خطیبا فی بنی اسرائیل، حضرت ہارون علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے بہت ماہر خطیب تھے، بہترین تقریر کرنے والے تھے۔ تو کہا کہ بھئی ایک مقرر اپنے ساتھ ہو جائے تو مسئلہ اور کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ تو پھر حضرت ہارون کے ساتھ، لہذا احادیث مبارکہ میں اور قصص النبیین کے عنوان سے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کا لکھا ہوا ہے، اور بھی ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگوں نے اردو میں لکھا ہے، عربی میں امام ابن کثیر کی کتاب ہے قصص النبیین، قصص الانبیاء کے نام سے بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔
ان کتابوں میں یہ چیزیں تفصیل کے ساتھ روایتوں کے ساتھ مل جاتی ہے، جس میں ذکر ملتا ہے کہ بہرحال ان کی اہلیہ ان کے ساتھ تھی۔ لیکن چونکہ قرآن کریم اور احادیث قرآن میں خاص طور پر انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں میں انہی مقامات کو ذکر کیا جاتا ہے جن مقامات سے اس امت کو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ پورے واقعات بیان نہیں کیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں بیان کرے گا کہ آپ یہ مصر سے شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو لے کر مدین سے نکل رہے ہیں اور یہاں ٹھہرے اور پھر وہاں گئے، وہاں سے واپس آئے، اپنی بیوی کو لیا، واپس جا رہے ہیں۔ تو قرآن اسٹوری نہیں بیان کرتا ہے، یہ اسٹوریاں ہوتی ہے۔ قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے انبیاء کے قصوں سے انہی مقامات کو اور انہی چیزوں کو جس سے اس امت کو دین یا دنیا کا کوئی نہ کوئی کیا ہو، فائدہ ہو، جس سے دین اور دنیا کا کوئی فائدہ وابستہ نہ ہو۔ ایسی چیزوں کو قرآن کریم کیا کر دیتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر ایسی پورے واقعات بیان کرنے جاوے تو 30 پارے بھی کیا ہو جاوے، ناکافی ہو جاوے۔ لہذا اس بنا پر ان سب جو بیان کیا ہے ہمیں وہ ہمارے لیے عبرت ہے اور درس ہے، اسی سے ہم کو کچھ کیا کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ بہرحال پھر بھی اچھی بات ہے کہ آدمی تفصیل کو جاننے کی کوشش کرے، اور ماشاءاللہ تفصیل کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہے۔ قصص النبیین اور قصص الانبیاء کے نام سے بے شمار عربی اور اردو کے اندر میں کتابیں پائی جاتی ہے۔ امام ابن کثیر کی کتاب اس موضوع پر سب سے اچھی ہے، اس لیے کہ تاریخ کے باب میں سب سے اچھا اگر کوئی لکھتا ہے تو وہ کون ہے؟ امام ابن کثیر۔ امام ابن کثیر یہ تاریخی اعتبار سے بڑی تحقیقی، ہماری تاریخ میں 2 لوگ بڑے مستند مانے جاتے ہیں عربی زبان میں جو تاریخ لکھی گئی اس میں، ایک تو امام ابن کثیر اور دوسرے امام ذہبی۔ یہ دونوں حضرات تاریخ کی جو چیزیں دیکھنی ہو ان کی کتابوں میں دیکھنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ امام ابن کثیر جو ہے وہ پوری تاریخ کو بیان کرتے ہیں، اور امام ذہبی جو ہے وہ امت محمدیہ کی تاریخ میں ماہر ہے، انبیاء کے صحابہ کے بارے میں، ایسے ہی محدثین کے بارے میں، فقہا کے بارے میں، ان کی تفصیلات کو سب سے اچھا لکھنے والے کون ہیں؟ امام ذہبی ہے۔ بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا ہے، قصص النبیین میں پورے قصے نہیں بیان کیے جاتے ہیں، اس میں صرف کچھ اقتباسات لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ سارے قصے بیان کرنے جاوے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی بہت ضخیم کتاب ہو جائے گی، اور بچوں کے لیے لکھی ہے تو اس اعتبار سے آپ نے اس میں کچھ چیزوں کو ذکر کیا ہے، اور کچھ چیزوں کو جو طلبہ اور بچوں کے لیے ادب الاطفال کی کتاب ہے، جو چیزیں بچوں کے لیے ضروری نہیں تھی ایسی چیزوں کو انہوں نے کیا کر دیا ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی نے ذکر نہیں کیا ہے۔ لیکن آدمی کو آگے جا کر جب پڑھے تو تفصیل کے ساتھ بہرحال پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی میں ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے۔